الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان۔ ایک حدیث ہے، آج کا عنوان ہے گناہ کی تہمت سے بچیے۔ گناہ سے تو بچنا ہے، بعض مرتبہ ایسی جگہ پر ہم ہوتے ہیں جہاں سے دوسرے ہمارے لیے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ یہ اسی گناہ میں مبتلا ہوگا، اس کو گناہ کی تہمت کہتے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لائی۔ چونکہ اعتکاف کی وجہ سے آپ گھر کے اندر تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے وہ خود ہی ملاقات کے لیے آئی، اور جتنی دیر ان کو بیٹھنا تھا اتنی دیر تک بیٹھی رہی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے۔ اب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھتے جائیں۔ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر بیوی پردے کے ساتھ شوہر سے ملاقات کے لیے معتکف میں آ جائے تو یہ جائز ہے، سمجھے؟ ایک دوسری بات، بیوی کا اکرام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی معتکف ہی سے رخصت کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، انہیں معتکف سے ہی یعنی اعتکاف کی جگہ سے رخصت کرنے پر بھائی اس کو بند کریں، معتکف ہی سے رخصت کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان کو پہنچانے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے، ان کو پہنچانے کے لیے مسجد سے دروازے پر تشریف لائے اور ان کا اکرام کیا۔ اس عمل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی کہ بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ اور سلوک کرنا چاہیے جو برابری کی بنیاد کا ہو۔ اس کا اکرام کرنا اس کا حق ہے۔ جب وہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے اور اب تم اس کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہو تو یہ پہنچانا بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔ بہرحال جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے دروازے کی طرف جانے لگے، جیسے اعتکاف کی جگہ ہے، اب یہاں سے باہر نکلے تو دروازے تک پہنچانے کے لیے جانے لگے، تو آپ نے دیکھا کہ 2 حضرات صحابہ کرام آپ کے پاس ملنے کے لیے وہاں آ رہے اعتکاف میں۔ تو آپ نے سوچا کہ کہیں ان دونوں حضرات کے قریب آنے سے ام المؤمنین کی بے پردگی نہ ہو، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ ذرا وہیں ٹھہر جاؤ۔ یہ حکم اس لیے دیا تاکہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پردے کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی جائے تو پھر ان حضرات کو بلا لیا جائے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہاں سے گزر کر اپنے گھر تشریف لے گئی۔ پھر آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ اب آپ تشریف لائے۔
جب وہ آ گئے تو آپ نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، یعنی میری بیوی تھی، کیونکہ ان دونوں کو تو کچھ پتا نہیں، اور وہ اچانک مسجد میں ایک عورت کو دیکھیں گے تو بولے کیا ہے، بدگمانی آ سکتی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی سے پوچھ نہ سکے، تو نبی علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا بھئی یہ صفیہ تھی، میری بیوی تھی، تاکہ وہ دماغ میں سوال آتے ہی فوراً ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ سنت ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس کام کی بنا پر کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو سوال پیدا ہوگا، تو ہم خود ہی اس کا جواب پہلے سے دے دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ صراحت میں نے اس لیے کر دی، آپ نے ان ساتھیوں سے فرمایا کہ میں نے یہ صاف اس لیے بتا دیا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی برائی نہ ڈال دے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ان حضرات نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں تو کہیں ان حضرات کے دل میں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ خاتون کون تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کیوں آئی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دیا کہ یہ صفیہ رضی اللہ عنہا تھی جو میری بیوی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ تو اس سے ایک ہمارے لیے سبق ملا ہے کہ ہم تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قسم کا کوئی غلط خیال آئے کہ آپ کس طرح کسی نامحرم خاتون کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوں گے، اور پھر رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا بھی عاشرہ اخیرہ، اور پھر جگہ بھی مسجد نبوی، اور پھر اعتکاف کی حالت۔ یا کسی کو ہو سکتا ہے؟ کسی عام مسلمان کے بارے میں یہ بھی خیال آنا مشکل ہے چہ جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دے دی کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچاؤ، تہمت کی جگہوں سے بچاؤ۔ اگر کسی موقع پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں کوئی تہمت نہ لگ جائے یا کسی کے دل میں میرے بارے میں غلط خیال نہ آ جائے تو ایسے مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث کے طور پر ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اتقوا مواضع التہم، یعنی تہمت کے مواقع سے بچو۔ اگرچہ اس جملے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس جملے کی اصل یہ واقعہ ہے کہ لہذا جس طرح انسان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بچے، ناجائز کاموں سے بچے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کی تہمت سے بھی بچائے۔ ناجائز کام کی تہمت سے بچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خیال ہو کہ شاید فلاں گناہ کا کام میں مبتلا ہے، ایسا نہ ہو۔ تہمت کے مواقع سے اپنے آپ کو بچانے کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بدگمان کیوں کیا جائے، کیونکہ جس طرح دوسروں کا حق ہے اپنے نفس کا بھی حق ہے، اور نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ ذلیل نہ کیا جائے، بلا وجہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے۔ دوسرا فائدہ دیکھنے والے شخص کا ہے، اس لیے کہ جو شخص تمہیں دیکھ کر بدگمانی مبتلا ہوگا اور تحقیق کے بغیر تمہارے بارے میں بدگمانی کرے گا تو بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اپنا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو ذلیل کیوں کریں، اور دوسرے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا کام دیکھ کر وہ بدگمانی جائے گا تو بدگمانی کرے گا تو بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوگا، لہذا اس کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہو؟ ہم نے اگر کوئی کام کیا اور اس کی صراحت نہ کی تو وہ بدگمان ہو گیا۔ بہرحال ایسا کام کرنا جس سے خواہ مخواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ گناہ کے جو مواقع ہوتے ہیں
وہاں جا کر آپ چاہے گناہ نہ کریں، گناہ کی جو جگہ ہے آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں گناہ نہ بھی کریں، لیکن گناہ کے مواقع کے پاس سے گزرنا اور اس طرح گزرنا کہ دیکھنے والے سمجھے کہ اس شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ ہاں، ابھی کوئی شراب کھانا ہو، اب اس میں کوئی انسان چلا گیا، حالانکہ وہ اپنے کسی اور مقصد سے گیا، کسی کو ملنے کے لیے گیا کیا، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ ارے یار اتنا نیک آدمی، کچھ گڑبڑ ہے، ارے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حالانکہ وہ تو اب وہ باہر نکلے اور کسی نے اس کو دیکھا تو اس کو فوراً کہے کہ بھائی میرا ایک بندہ اندر تھا، میں اس سے ملنے کے لیے گیا تھا، بہت ارجنٹ کام تھا۔ تو کیا ہوا؟ اچھا وہ سمجھ گیا کہ اچھا یہ گڑبڑ نہیں ہے، لیکن کسی سے ملنے گیا تھا۔ اور اگر نہ بولو تو اس کو بدگمانی ہوگی، پھر وہ بدگمانی دوسروں کو کہے گا، تیسروں کو کہے گا، مارکیٹ میں بات چلے گی کہ میں فلاں بندہ وہاں سے نکلا تھا، یہ میں نے تو پکا دیکھا ہے۔ اب کیا کیا وہ تو دیکھا نہیں ہے، لیکن آگے سب لگا دیتے کہ اس نے کوئی نہ کوئی کچھ گڑبڑ کی ہے۔ تو یہ ہے، تو گناہ کے جو مواقع ہوتے ہیں وہاں جا کر آپ چاہیے گناہ نہ کریں، لیکن گناہ کے مواقع کے پاس سے گزرنا اور اس طرح گزرنا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا، یہ بھی درست نہیں۔ مثلا کوئی سنیما ہال سے، اب آپ اس سنیما ہال کے اندر سے یہ سوچ کر گزر گئے کہ چلو یہ راستہ مختصر ہے، یہاں سے نکل کر ادھر نکل جائیں گے۔ اب آپ نے وہاں نہ تو کسی تصویر کو دیکھا، نہ کوئی اور گناہ کیا، لیکن جو شخص بھی آپ کو گزرتے ہوتے دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ سنیما دیکھنے آئے ہو، اس لیے کہ آپ نے ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے خواہ مخواہ آپ پر تہمت لگ گئی۔ اور شبہ پیدا ہو گیا، ایسا کام کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی ایسی نوبت آ جائے جس سے شبہ پیدا ہو تو وضاحت کر کے بتا دینا چاہیے کہ میں یہاں فلاں مقصد سے آیا تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو یہ بتانا سنت ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ ایک طرف تو اپنے آپ کو جان بوجھ کر متقی ظاہر کرنا، یہ بھی شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، دوسری طرف بلا وجہ اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر کرنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ آپ کی سنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو تہمت سے بچاؤ۔ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو فوراً اس کی وضاحت کر لو، کسی کے معاملات میں بھی کچھ ایسا ہو گیا تو میں نے اس وجہ سے یہ کیا تھا۔ ہوتا ہے نا کبھی لین دین میں ہو جاتا ہے، تو ہم نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا اور ہم دینا ہی بھول گئے، اب وہ تو یہ سمجھے گا کہ یار بندہ پیسہ کھا گیا، لیکن ہمیں کسی نے یاد دلایا، ہم اس کے پاس گئے تو اس کو کہو کہ بھائی دیکھو میں بالکل بھول گیا تھا، معاف کرنا مجھے، اب اس آدمی نے یاد دلایا میں آپ کا دے رہا ہوں۔ اب اس کے دماغ سے ساری چیزیں نکل گئی تو اس کی وضاحت کر دی جائے۔ ویسے اگر ہم نے دے بھی دیا اور وضاحت نہ کی تو اس کے بارے میں بدگمانی ہوگی کہ یہ لیتا ہے اور لیٹ دیتا ہے، اور اگر ہم بھول گئے تھے وضاحت کر دی تو کام آسان ہو گیا۔ ایک فرقہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو ملامتی کہتا ہے، ملامتی فرقہ، ہاں، اور پھر اسی ملامتی فرقے کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فرقہ اپنی ظاہری حالت، یہ فرقہ جو ہے اس کی اپنی ظاہری حالت گنہگاروں، فاسقوں، فاجروں جیسے رکھتا تھا۔ مثلا وہ نہ تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، نہ ہی کسی کے سامنے ذکر و عبادت کرتے تھے، اور اپنا حلیہ اور لباس فاسق جیسا بناتے تھے، گنہگاروں جیسا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنا حلیہ اس لیے ایسا بنا دیتے ہیں تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ اب دیکھو نفس کیسا پھنساتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے، مسجد میں نماز اس لیے نہیں پڑھتے، مسجد میں آئیں گے تو لوگ ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نا، تو ریاکاری ہو جائے گی، تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لباس بھی ایسا فاسق اور فاجر لوگوں کا گنہگار بنے گا اس لیے کہ لوگ ہم کو نیک نہ سمجھیں۔ اب دیکھو یہ نفس، تو ایسا ایک فرقہ ہے، ان کا یہی ماننا ہے کہ ہماری کوئی عبادت ظاہر نہ ہو جائے تو اپنے آپ کو بالکل برا دکھاتے ہیں کہ لوگ دیکھنے والے یہ کہ آدمی تو بدماش ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے تیسا ہے، نمازی بھی نہیں ہے، نیک لباس بھی نہیں پہنتا، تو اس کا نام ہی بن گیا ملامتی۔
تو جیسے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے اور نہیں کسی کے سامنے ذکر و عبادت کرتے تھے، اپنا حلیہ بھی فاسق کو جیسا بناتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنا حلیہ اس لیے ایسا بنا دیتے ہیں تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے. اگر ہم داڑھی رکھیں گے اور مسجد میں جا کر صف اول میں نماز پڑھیں گے تو لوگ یہ سمجھے کہ ہم بڑے بزرگ آدمی ہیں، لوگ ہماری عزت کریں گے، اور اس سے ہمارا دل خراب ہوگا. اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں تکبر پیدا ہوگا، اس لیے ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کرنا. بولے مولانا نے بہت اچھا پوائنٹ دے دیا، کیونکہ ہر ایک کو ریاکاری کا بہت ڈر لگا ہوا ہے. تو ابھی ایسے پڑھیں گے تو بولے ہاں یہ تو میرے کو بھی ریاکاری کا ڈر تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا، یہ الگ فرقہ تھا. ہمیں تو نبی کی سنت پر عمل کرنا، چاہے ریاکاری کتنی بھی ہو، لیکن مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنا ہے، یہ دھیان رکھنا. ورنہ ہمارا دماغ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ کون سی بات ہماری پسند کی وہ لے لیتا ہے، چاہے وہ سنت ہو یا نہ ہو. تو کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، آدمی ہیں، لوگ ہماری عزت کریں گے، اس سے ہمارا دل خراب ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں تکبر پیدا ہوگا. اس لیے ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. یہ ملامتی فرقہ کہلاتا تھا. یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ لوگ اپنی ظاہری حالت ایسی بناتے تھے کہ دوسرے لوگ ان پر ملامت کرے کہ یہ کیسے خراب لوگ ہیں، لیکن ان کا یہ طرز عمل اور طریقہ سنت کا طریقہ اور شریعت کا طریقہ نہیں تھا، اور نہیں ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، اس لیے ہمیں اس پر چلنا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ غلبہ حال میں ایسا طرز اختیار کر گیا ہو، اس پر حال آ گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوگا، لیکن اس کا یہ طرز عمل قابل تقلید نہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. ہمارا عمل تو سنت پر ہوگا. کسی اللہ والوں کا اگر کوئی ایسا عمل ہے تو ہم اللہ والوں کو کوئی برا بلا نہیں کہیں گے، یہ ان کے اوپر ایک حال ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں تو سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. کیا آدمی اپنے آپ کو ریاکاری اور تکبر سے بچانے کے لیے ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب کرے؟ ریاکاری ایک گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک دوسرے گناہ کرے. تو گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کر رہا ہے جی، کہ نمازوں کو چھوڑ دیا، مسجد میں نہ پڑھنا، تو ریاکاری سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کر رہا ہے. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ شرعاً یہ بالکل درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار کر دیا بس وہ حرام ہو گئی. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا بلکہ گھر میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگر مسجد میں صف اول میں نماز پڑھوں گا تو یہ دکھاوا ہو جائے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ شخص صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے. چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں خیال آتا ہے. تو یاد رکھیے نماز تو مسجد ہی میں پڑھیں گے. یاد رکھیے یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو تو بس اب مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، چاہے کتنی ہی ریاکاری آ رہی ہو، کتنی ہی ریاکاری آ رہی ہو، مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھنا. صف اولا میں کوشش کرو، اس ریاکاری سے مت ڈرو، یہ دھوکہ ہے، وسوسہ ہے. ہاں، اس لیے ریاکاری کے ڈر سے پیچھے پڑنا، لیٹ آنا، مسجد میں نہ آنا بالکل غلط ہے. یہ خیال کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے ریاکاری اور دکھاوا ہو جائے گا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. اس خیال پر ہرگز عمل مت کرو اور مسجد میں آ کر نماز پڑھو، اور اگر ریاکاری کا خیال آئے تو استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. فرائض کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو علانیہ ادا کیا جائے. فرائض کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ اس کو علانیہ یعنی لوگ دیکھے اس کو ادا کیا جائے. البتہ نوافل گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے، نوافل چھپ کر پڑھے، لیکن فرائض سب کے سامنے کرے. تو مسجد میں آئیں گے تو سب کے سامنے ہوں گے، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے. اور اس ملامتی فرقے کی جو بات بیان کی اس کا شریعت سے، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور شرعاً وہ طریقہ جائز نہیں. صحیح طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ تہمت کے جگہوں سے بھی بچو. فرض کرے کہ آپ کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے، شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے. اس وقت آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے آ گیا، کوئی نہ کوئی آ گیا ہو، اور آپ کو خیال آیا کہ چونکہ اس مہمان نے یہ دیکھ لیا ہے
کہ مسجد میں نماز میں شریک نہیں تھا تو یہ مہمان میرے بارے میں سمجھے گا کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. مثلا ایک مہمان آیا اور مسجد میں مجھے ڈھونڈا اور نہیں ملا. اب وہ گھر پہ آئے گا تو میں نے نماز گھر میں پڑھی تو اب مہمان کے دل میں خیال آئے گا کہ آدمی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے. آئے گا نا, یہ آئے گا. تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو اس وقت اگر آپ اس مہمان کے سامنے جماعت سے نماز نہ پڑھنے کا عذر واضح کر کے بتا دے کہ بھائی میں فلاں عذر کی وجہ سے میں جماعت میں پہنچ نہیں سکا تھا, تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, بتا دینا چاہیے. یا اپنا عذر بتا دینا چاہیے, بھائی میں اس وجہ سے مسجد میں نہیں جاتا, میں یہیں پڑھ لیتا ہوں. لیکن بدگمانی کرنے والے کرتے ہی رہتے ہیں, ان کو کتنا ہی صاف بتاؤ, کیونکہ ان کے دماغ میں ایک ہی چیز, مسجد میں نہیں آتا. بھائی عذر تو نہیں دیکھتا, جبکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہو تو بتا دے کہ فلاں عذر کی وجہ, تو گناہ کی بات نہیں بلکہ موضع تہمت سے بچنے کی بات ہے. کیوں کہ سامنے والا بدگمانی کرے گا تو اس سے بچ جائے گا اگر وہ اپنی وضاحت کرے گا. تو اس لیے کہ اس مہمان کے دل میں آپ کی طرف سے تہمت آ سکتی تھی کہ شاید یہ جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہے. اب آپ نے عذر بیان کر کے اس کا دل صاف کر دیا, اس میں نہ ریاکاری ہے نہ دکھاوا ہے, بلکہ تہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ایسے شبہات کے موقع سے بچنا چاہیے جن کی ظاہری صورت بعض منکرات کی صورت کے مشابہ ہو. یعنی ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا, جیسے منکوحہ عورت کے پاس بیٹھنا, اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا اور اجنبیہ عورت کے پاس بیٹھنا, دونوں صورتاً مشابہ ہے. بھائی ایک عورت ہے جو بیوی ہے اور ایک عورت ہے اجنبیہ, اب دونوں کے پاس بیٹھے تو مشابہت تو ایک ہی ہے, لیکن سامنے والے کو تو پتہ نہیں ہے کہ کون اس کی بیوی ہے کون اجنبیہ ہے. ایسے موقع پر احتیاط اور مدافعت ضروری ہے. باقی جو امور ایسے نہ ہو ان کی فکر میں پڑنا ایک خوف ملامت ہے جس کے ترک پر مدح کی گئی. یعنی ایسی جگہ جہاں سے یعنی سامنے والا بدگمان ہو سکتا ہے تو ایسی جگہوں کو واضح کر دینا ضروری ہے, اور جہاں ایسی نہ ہو تو پھر وہاں پر بھی دماغ کہے کہ اس بات کو ظاہر کر دے, تو فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ وسوسہ ہے, یہ وسوسہ اس کو چھوڑ دینا. یعنی ظاہری اعتبار سے جو گناہ معلوم ہو رہے ہو ان کو شبہ سے اپنے آپ کو بچانا تو ضروری ہے, لیکن آدمی اپنے آپ کو ایسی باتوں سے مبرہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے جو فی نفسی درست ہے اور لوگوں کی ملامت کے خوف سے ان کی تعویل توجیہ کرے, تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. مثلا کسی نے سنت کا کوئی کام کیا لیکن وہ سنت کا کام ایسا ہے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. سنت کا کوئی کام کیا جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے, جیسے کسی نے داڑھی رکھ لی اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. اب یہ شخص اس کی تعویل کرتا پھر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو ملامت نہ کرے اور اس کی برائی نہ کرے. یاد رکھیے اس کی چندہ ضرورت, اس کی بالکل ضرورت نہیں کہ اپنی داڑھی رکھی تو سنت پر عمل کر رہا ہے. اب لوگ اس کو ملامت نہ کرے اس لیے کہے کہ میرا یہ وجہ ہوا, میں یوں گیا تھا اور اس لیے میں نے داڑھی رکھی ہے, یہ ضرورت ہی نہیں ہے. بس آپ چلتے رہو خاموشی کے ساتھ, سمجھے. اب اس نے کرتا پاجامہ پہنا, جو پینٹ شرٹ کی عادت تھی, تو کرتا پاجامہ پہنا تو کیا کہے گا کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے, کیا ہوگا. تو اس کو کوئی ضرورت نہیں بتانے, اپنے اسی لباس میں چلے پھر آنے دو, کیونکہ ایک اچھا کام کیا ہے, اس میں کوئی تہمت نہیں ہو سکتی. تو فرمایا تو کسی نے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, اب یہ شخص اس کی تعویل کرتا پھر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو ملامت نہ کرے, اس کی برائی نہ کرے. یاد رکھیے اس کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک سنت کا کام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کام کیا ہے, تو اب لوگ تمہیں اچھا سمجھے یا برا سمجھے, لوگ تمہیں اس کام پر ملامت کرے یا تمہاری تعریف کرے, ان سب سے بے نیاز ہو کر تم اپنا کام کیے جاؤ. تو یہاں پر ضرورت نہیں. اگر وہ ملامت کرتے ہیں تو کرنے دو, وہ ملامت ایک مسلمان کے گلے کا ہار ہے, وہ اس کے لیے زینت ہے. اگر کوئی شخص اتباع سنت کی وجہ سے تمہیں ملامت کر رہا ہے دین پر چلنے
اور اللہ کے حکم کی اتباع کی وجہ سے ملامت کر رہا ہے تو ملامت قابل مبارکباد ہے۔ ڈرنا نہیں چاہیے، یہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، جو تمہیں مل رہا ہے اس سے مت گھبراؤ، اس کی وجہ سے اپنی براءت ظاہر مت کرو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو کسی گناہ کے شبہ سے بچانے کے لیے کسی دوسرے پر کوئی بات ظاہر کر دینا کہ بات اصل میں ایسی تھی، یہ عمل صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ یہ عمل پسندیدہ ہے، تاکہ اس کے دل میں تمہاری طرف سے بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ دوسروں کو بدگمانی سے بچانا بھی ایک مسلمان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مضمون تھا تہمت سے بچنا۔ دوسرا ایک مضمون ہے بڑوں کا اکرام کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم کریم قوم فکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی قوم کا سردار ہے یا صاحب منصب ہے اور اس قوم کے اندر اس کو معزز سمجھا جاتا ہے، وہ تمہارا پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ اکرام کا ایک انداز ہے، ویسے تو شریعت میں ہر مسلمان کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا، ویسے تو شریعت میں ہر مسلمان کے اکرام کرنے کا حکم دیا گیا۔ کوئی مسلمان بھائی تمہارے پاس آئے تو اس کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور کوئی مسلمان تمہارے پاس ملنے آ گیا تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے آنے پر تم تھوڑی سی حرکت کر لو، خوشی کا اظہار کر لو۔ یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی تم سے ملنے کے لیے آیا لیکن تم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو، بلکہ ایسا اظہار کرو خوشی کا کہ یہ آدمی خوش ہو جائے، بلکہ بت بنے بیٹھے رہے، یہ طریقہ اس کے اکرام کے خلاف ہے۔ لہذا کم از کم تھوڑی سی اپنی جگہ سے حرکت کرنی چاہیے تاکہ آنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ اس نے میرے آنے پر میری عزت کی اور میرا اکرام کیا۔ دیکھو یہ سنت ہے، ہم کہیں بھی ہو، گھر میں بھی کوئی ملنے کے لیے آیا، چاہے ہم سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ ہر ایک مسلمان کا اکرام کرنا چاہیے، خوشی سے ملے، حرکت کرے، دروازے پر استقبال کرے، کیسا بھی ہو۔ ایک طریقہ ہے دوسرے کے اکرام کے لیے کھڑا ہو جانا۔ مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عزت اور اکرام کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو شخص آنے والا ہے اگر اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے اکرام اور میری عزت کے لیے کھڑے ہو تو اس صورت میں کھڑا ہونا درست نہیں ہے، آنے والا اگر یہ چاہ رہا ہے تو، اس لیے کہ یہ خواہش اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کھڑے ہو، لیکن اگر آنے والے شخص کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو، اب آپ اس شخص کے علم یا اس کے تقوی یا اس کے منصب کی وجہ سے یا اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی صالح ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام کرتے ہوئے اس کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھڑا ہونا منع نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں اور کھڑا ہونا واجب بھی نہیں۔ اگر نہیں کھڑے ہوئے تو گناہ نہیں، اور کھڑے ہو گئے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو اکراماً کھڑے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، ورنہ عام طور پر مشہور ہے کہ نہیں کھڑے نہیں ہونے کا کسی کو ملنے کے لیے آئے تو وہ اس کی دو جگہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آدمی کے چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو تو ہم نہ ہو، اور اللہ والے ہمیشہ کبھی آتے ہیں تو کبھی بھی وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کھڑے ہو، لیکن سارے کے سارے ان سے محبت کرنے والے کھڑے ہو جاتے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ کرام کو کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ جی، چنانچہ جب بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا اور وہ تشریف لائے تو آپ نے اس وقت بنو قریظہ کے حضرات سے فرمایا قوموا لسیدکم، یعنی تمہارے سردار آ رہے ہیں۔ بنو قریظہ کے سردار سے جو مسلمان ہو چکے تھے اور وہ جو فیصلہ کرنے کے لیے تھے، وہ لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو ان سے فرمایا تمہارا سردار آ رہے ہیں، ان کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔
لہذا ایسے موقع پر کھڑا ہونا جائز ہے، اگر کھڑے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حدیث میں اس بات کی تاکید ضرور آئی ہے کہ کسی کے آنے پر یہ نہ ہو کہ آپ بت بنے بیٹھے رہے اور اپنی جگہ پر حرکت بھی نہ کرے، نہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم اتنا تو کر لو کہ اپنی جگہ پر ذرا سی بھی حرکت کر لو، ذرا سی بھی ہے تو وہ اکرام میں آ جاتا ہے، تاکہ آنے والے کو احساس ہو کہ میرا اکرام کیا۔ ایک مسلمان کا اکرام اور اس کی عزت در حقیقت اس ایمان کا اکرام ہے، اس کا اکرام نہیں، اس کے ایمان کا اکرام ہے جو اس مسلمان کے دل میں ہے۔ جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ایمان اس کے دل میں ہے، تو اس کا تقاضا، اس کا حق یہ ہے کہ اس مسلمان کا اکرام کیا جائے، اگرچہ ظاہری حالت کے اعتبار سے وہ مسلمان تمہیں کمزور نظر آ رہا ہو، اس کے اعمال، اس کی ظاہری شکل و سیرت پوری طرح دین کے مطابق نہ ہو، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں جو ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس ایمان کا کیا مقام ہے۔ ظاہری عمل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان تو ہے، اس کا کیا مقام ہے تمہیں کیا پتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان کتنا مقبول ہے، محض ظاہری شکل و صورت سے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر آنے والے مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں دارالعلوم میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نوجوان میں سر سے لے کر پاؤں تک ظاہری اعتبار سے اسلامی وضاحت کی کوئی بات نہیں نظر نہیں آ رہی، ظاہری اعتبار سے اسلام کی وضاحت کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، مغربی لباس میں ملوث تھا، اس کی ظاہری شکل دیکھ کر بالکل اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر بھی دینداری کی کوئی بات موجود ہوگی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ میں ماہر شماریات میں ایکچوری ہوں، انشورنس کمپنیوں میں جو حسابات وغیرہ لگائے جاتے ہیں کہ کتنا پریمیم ہونا چاہیے اور انشورنس کی کتنی رقم ہونی چاہیے، اس قسم کے حسابات کے لیے ایکچوری رکھا جاتا ہے، میں اس میں ہوں۔ اس زمانے میں پڑوس بھر میں کہیں بھی علم نہیں پایا جاتا تھا۔ پھر اس نوجوان نے کہا میں نے علم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا، وہاں سے حاصل کر کے آیا ہوں۔ اس وقت پورے اس ملک میں اس فن کو جاننے والے 2-3 سے زیادہ نہیں تھے، اور جو شخص ماہر شماریات بن جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی کے علاوہ کسی اور جگہ پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بہرحال اس نوجوان نے کہا کہ میں نے یہاں آ کر ایک انشورنس کمپنی میں ملازمت کر لی، اور چونکہ اس ملک میں اس کے ماہر بہت کم تھے، اس لیے ان کی مانگ بھی بہت تھی، ان کی تنخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے میری تنخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں نے ملازمت اختیار کر لی ہے۔ جسے گزشتہ کل گیا تھا حلال روزی تلاش کرے، تو اس میں کچھ باتیں تو اس میں سے یہ انشورنس میں کام کرنا کیسا ہے، تو وہ اس لیے مسئلہ پوچھنا آیا تھا کہ اس میں ملازمت اختیار کر لی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، تعلیم حاصل کر لی، ملازمت اختیار کر لی، تو اب مجھے کسی نے بتایا، کیا کہہ رہا ہے یہ مفتی صاحب کے پاس آیا اور کہتا مجھے کسی نے بتایا کہ انشورنس کا کام حرام ہے، جائز نہیں ہے، اب میں آپ سے اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں کہ واقعتاً حرام ہے یا حلال۔ دیکھو سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا، ہمیشہ جب بات سنی ہے تو مفتی کے پاس جاؤ کہ ایسا ایسا میں نے سنا ہے، مفتی صاحب بتائیے حقیقت کیا۔ بعض مرتبہ لوگ سنی سنی باتیں کرتے ہیں اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہوتا کچھ نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مفتی صاحب کے پاس جا۔ یہ آدمی ڈائریکٹ پڑھا لکھا تھا، مفتی صاحب کے پاس آیا، میں نے اس سے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ اس وقت انشورنس کی جتنی صورتیں رائج ہے ان میں سے کسی میں سود ہے، کسی میں جوا ہے، اس لیے وہ سب حرام ہے، انشورنس کی جتنی صورتیں۔ اس وجہ سے انشورنس کمپنی میں ملازمت بھی جائز نہیں۔ البتہ پھر اس کو کہا کہ بھائی ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک میں یا انشورنس میں کمپنی میں ملازم ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے لیے دوسرا حلال جائز ذریعہ معاش تلاش کرے، اور اہتمام اور کوشش کے ساتھ اس طرح تلاش کرے جیسے ایک بے روزگار تلاش کرتا ہے، اور جب اس کو دوسرا حلال ذریعہ
آمدنی مل جائے تو اس وقت اس حرام کو چھوڑ دے. یہ بات ہمارے بزرگوں نے اس لیے فرمائی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کسی کے حالات کیسے ہیں. اب اگر کوئی شخص فوراً اس حرام کو ذریعے کو چھوڑ دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، پھر شیطان آ کر اس کو بہکا دے کہ دیکھو تم دین پر عمل کرنے چلے تھے تو اس کے نتیجے میں تم پر مصیبت آ گئی. بہکائے گا شیطان. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے اس حرام ملازمت کو فوراً مت چھوڑو. اب میرا یہ جواب سن کر وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ سے یہ مشورہ لینے نہیں آیا کہ ملازمت چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں. میں یہ مشورہ لینے نہیں آیا، میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کام حلال ہے یا حرام. اب ظاہر میں کیسا دکھ رہا تھا کہ یہ تو کوئی نیک آدمی تو ہے ہی نہیں، اس کا لباس بھی نہیں، نہ اس کے چہرے پر کچھ. تو مفتی تو فرمایا بس میں پوچھنا چاہتا حلال ہے یا حرام. میں نے اس سے کہا کہ حلال اور حرام ہونے کے یعنی گول گول بات کرتے رہے، صاف جواب دینا نہیں چاہتے تھے کہ پتہ نہیں آدمی پتہ نہیں سمجھ نہیں سکے گا، پریشان ہو جائے گا. اس لیے اس کو بتا دیا جو مسئلہ تھا. لیکن یہ پوچھ رہا ہے کہ تو حضرت نے فرمایا حلال اور حرام ہونے کے بارے میں بھی میں نے تمہیں بتا دیا، جو اوپر بات بتا دی، اور ساتھ میں بزرگوں سے جو بات سنی تھی وہ بھی آپ کو بتا دی. اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے اس کا مشورہ نہ دے کہ میں ملازمت چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، بس آپ مجھے صاف اور دو ٹوک لفظوں میں بتا دے کہ یہ ملازمت حلال ہے یا نہیں. میں نے کہا حرام. جب اس نے اتنا اصرار کیا تو میں نے کہا یہ حرام ہے. اس نوجوان نے کہا یہ بتائیے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے یا آپ نے حرام کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ نے حرام کیا ہے. اس نوجوان نے کہا جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے وہ مجھے رزق سے محروم نہیں کرے گا، لہذا اب میں یہاں سے اس دفتر میں واپس نہیں جاؤں گا، یہاں سے اب واپس نہیں جاؤں گا. جب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھ پر رزق کے دروازے بند کر دے، لہذا میں آج ہی سے اس کو چھوڑتا ہوں. کیا ایمان ہوگا. ظاہر میں کچھ نہیں لگ رہا تھا لیکن دل میں وہ ایمان کی ایسی چنگاری تھی کہ کہہ دیا میں نے آج سے چھوڑ دیا. وہ آہستہ آہستہ ڈھونڈو حلال کو، نہیں حرام ہے میں نے چھوڑ دیا. یہ بہت اوپر کے درجے کا ایمان ہو سکتا ہے تو آدمی ایسا کرے. اب دیکھیے ظاہری شکل و صورت سے دور دور تک پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسا پختہ ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا پختہ بھروسہ ہوگا اور توکل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ توکل عطا فرمایا تھا اور واقعتاً اس نوجوان نے ملازمت اسی دن چھوڑ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا اور دوسرے حلال روزگار اس کو عطا فرمایا، خوب نوازا. وہ اب امریکہ میں ہے. آج تک اس نوجوان کی بات میرے دل پر نقش ہے کہ کتنی ہمت کر دی کہ بہرحال کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر ہم اس پر کیا حکم لگائیں. نہیں، اس کے اندر ایمان ہے. ہو سکتا ہے اس کا اندر کا ایمان قوی ہو لیکن ظاہری شکل و صورت فاسقانہ ہے، گنہگار کی طرح ہے، لیکن اندر کے ایمان کو تم نے نہیں دیکھا. معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی کیسی شمع روشن کی ہوئی ہے، اس کو اپنی ذات پر کیسا بھروسہ کیسا توکل عطا فرمایا ہوا ہے. لہذا کسی بھی انسان کی تحقیر مت کرو. جو صاحب ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرمائی، وہ قابل اکرام ہے. ویسے تو ہر مسلمان کے اکرام کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس حدیث میں یہاں فرمایا کہ اگر آنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو مگر وہ اپنی قوم میں معزز سمجھا جاتا ہے، عزت والا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، چاہے وہ کافر اور غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے آنے پر بھی تم اس کا اکرام کرو اور اس کی عزت کرو. یہ سنت ہے. یہ اسلامی اخلاق کا ایک تقاضا ہے کہ اس کی عزت کی جائے. یہ عزت اس کے کفر کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کفر سے تو نفرت اور کراہیت کا معاملہ کریں گے، لیکن چونکہ اس کو اپنی قوم میں باعزت سمجھا جاتا ہے اس لیے جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کی مدارت کے لیے اس کا اکرام کرو. ایسا نہ ہو کہ اس سے نفرت کرنے کے نتیجے میں تم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ اختیار کر لو کہ تم سے اور تمہارے دین ہی سے متنفر ہو جائے، اس لیے اس کا اکرام کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا. آپ کے پاس کافروں کے بڑے بڑے سردار آیا کرتے تھے، کافروں کے بڑے بڑے سردار آیا کرتے تھے،
جب وہ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ان کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا، بڑے بڑے سردار کافروں کو آتے تھے تو کبھی ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ بے عزتی ہوئی ہے، بلکہ آپ نے ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا، ان کو عزت سے بٹھایا، عزت کے ساتھ ان سے بات کی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اگر کافر بھی ہمارے پاس آ جائے تو اس کو بھی بے عزتی کا احساس نہ ہو۔ حدیث شریف میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے قریب تشریف فرما تھی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، یہ شخص جو سامنے سے آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ کیا کہہ رہے؟ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ پھر جب وہ شخص حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کا اکرام کیا۔ سمجھے؟ دور سے دیکھا تو فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، جب قریب آیا تو کھڑے ہو کر اکرام کیا، بڑی عزت کے ساتھ اس سے بات چیت کی۔ جب وہ شخص بات چیت کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، لیکن جب یہ شخص آ گیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی، اس سے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے۔ فرمایا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا، نہ کرتا تو شاید شر پہنچاتا۔ تو بعض مرتبہ شر سے بچنے کے لیے اکرام کیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار اس کا اکرام کر رہے ہیں، نہیں نہیں، شر سے بچنے کے لیے۔ اس حدیث میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص دور سے چلتا ہوا آ رہا تھا تو اس کے آنے سے پہلے اس کے پیٹھ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی برائی بیان کی۔ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا تو غیبت ہے، تو آپ نے اس کی برائی بیان کی کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو غیبت ہے، اس لیے کہ پیٹھ پیچھے ایک آدمی کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ غیبت نہیں ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے شر سے بچانے کی نیت ہے، کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے بچانے کی، شر سے بچانے کی نیت ہے، اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی دوسرے کو متنبہ کرنے کے لیے اس سے کہے کہ تم فلاں شخص سے ذرا محتاط رہنا، ہاں صحیح نہیں ہے، یا محتاط رہنا، تو اب یہ ہم نے اس کی برائی بیان کر دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکہ دے جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچائے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، حرام اور ناجائز نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں بتانا واجب ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ فلاں شخص فلاں آدمی کو دھوکہ دے گا، پتا ہے کہ آدمی اس سے دوستی کرتا ہے، اس کو دھوکہ دے ہی دے گا، تو ایسے وقت میں اس کو بتانا واجب ہے، نہیں بتائے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو فرمایا دھوکہ دے گا، اس دھوکے کے نتیجے میں دوسرے شخص کی مالی یا جانی سخت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس دوسرے شخص کو بتا دے کہ دیکھو فلاں آدمی تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتایا کہ یہ شخص قبیلے کا برا آدمی ہے، تو اس بتانے کا منشا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی وقت دھوکہ دے جائے، یا کہیں اس شخص پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا کوئی دوسرا مسلمان کوئی ایسا کام کر گزرے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں پچھتاوا۔ تو دیکھو ہمیں شریعت کتنی بات اور کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، اس لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ نے غیبت کیوں کی اس حدیث میں، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اس کی برائی بیان فرمائی، اور دوسری طرف جب وہ شخص آ گیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت فرمائی، تو ابھی سوال پیدا ہوتا ہے پھر عزت کیوں کی، برا ہے تو، اور بڑی خاطر تواضع فرمائی، اس میں ظاہر اور باطن میں فرق ہو گیا، تو ظاہر تو کہہ رہے برا ہے، یعنی باطن میں تو، یعنی ظاہر میں تو آپ اس کا اکرام کر رہے ہیں اور اندر سے کہتے ہیں برا ہے۔
تو ظاہر میں باطن اور ظاہر میں فرق ہو گیا کہ سامنے کا معاملہ کچھ اور ہے، پیچھے اور کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک ایک چیز کی حد بیان کی ہے، لہذا متنبع کرنے کے لیے تو آپ نے اتنا بتا دیا کہ یہ شخص برا آدمی ہے، لیکن جب وہ شخص ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے تو مہمان ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا کچھ حق ہے، وہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جو ایک مہمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی برتاؤ فرمایا۔ اس حدیث میں ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر برے آدمی کا اکرام نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، یا تمہاری کوئی بدنامی کر دے، یا اور کچھ بھی کر سکتا ہے، یا کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے، یا تمہارے ساتھ وہ کوئی ایسا معاملہ کر دے جس کے نتیجے میں تمہیں آئندہ پچھتانا پڑے۔ اس لیے اگر کسی برے آدمی سے ملاقات کی نوبت آ جائے تو اس کا اکرام کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے شر سے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اور اپنے آبرو کو بچانا بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بہت برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا اکرام کریں۔ لوگ اس کا اکرام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، بلکہ اس لیے اس کا اکرام کر رہے ہیں کہ اگر اس کا اکرام نہیں کریں گے تو تکلیف پہنچائے گا۔ ایسی صورت میں بھی اکرام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ وہ اکرام جائز حدود کے اندر ہو، اس کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے ایک ایک جز میں نہ جانے کتنے بے شمار سبق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں، آپ کے لیے موجودہ ہے۔ اور آپ نے غیبت کی حد بتا دی کہ اتنی بات غیبت ہے اور اتنی بات غیبت میں داخل نہیں۔ اکرام کرنا کوئی منافقت نہیں، بلکہ حکم یہ ہے جو آنے والا خواہ کیسا ہی کافر اور فاسق اور فاجر ہو، لیکن جب وہ تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تو اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، کیونکہ یہ بات منافقت میں داخل نہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ منافق آدمی ہے، پیچھے تو برائی کر رہا ہے، سامنے اس کا اکرام کر رہا ہے، تو یہ منافقت نہیں ہے۔ یہ ایسی ہمارے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ایسے سبق سے دور ہو جاتی ہے کہ وہ یہ تو ایک بہت بڑی چیز مل گئی، یہ منافقت نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سر سید کا یہ واقعہ سنا۔ اب تو اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ انہوں نے اسلامی عقائد کے اندر جو گڑبڑ کی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی ہے، مگر چونکہ ابتداً وہ بزرگ کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور باقاعدہ عالم بھی تھے، اس لیے ان کے اخلاق اچھے تھے۔ جی بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آئندہ ہمیں رات ملے یا نہ ملے، چاند ہو جائے شاید، تو آج یہ سمجھے کہ آج ہماری الوداعی رات ہے۔ یہاں سے دعا ہونے کے بعد بھی ہر انسان اس رات کی قدر کر لے، پھر پتہ نہیں آئندہ کتنے مہینوں کے بعد شاید زندگی ملے نہ ملے، زندگی ملی تو صحت ملے یا نہ ملے، تو ہمیں اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ غفلت میں نہ گزارے کہ عید ہے تو عید کی تیاری میں لگ جائے، نہیں، بلکہ ان لمحوں سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ یہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس رات کے اندر غفلت نہ کرے، اور آئندہ اگر عید ہو گئی تو پھر کوئی درس نہیں ہوگا، سبھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جتنا بھی یہاں ہم رہے ہیں، جتنے دن بھی، تو اگر ہمارے ذریعے سے یا معتکفین میں جو حضرات ہیں، یہاں کے آنے والے جو نمازی ہیں اور یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، اگر ہم سے اور بیٹھنے والے اعتکاف کے ساتھیوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو دل سے معاف کر دے۔ ویسے تو بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم اچھی طریقے سے رہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی عمل ہو، یا ساتھی اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی، کسی کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی پڑھنے کے لیے لائٹ جاری کرتا ہے، یا کوئی راستے میں سو جاتا ہے، یا کسی کو اچھی جگہ سونے کو نہ ملی، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہے تو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپس میں بھی معاف کر دے ایک دوسرے کو، اور بستی والوں سے بھی ہے کہ وہ بھی معاف کر دے، ذمہ داروں سے کہ وہ بھی معاف کر دے، خدمت والے ساتھی ہیں وہ بھی معاف کر دے۔
کہ ان کو بھی تکلیف پہنچی، بیچارے آتے رہے جاتے رہے. تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ معافی مانگ لینا اچھا بات ہے، کل شاید سب کے سب جمع نہ ہو. آج جتنے لوگ مل گئے اسی کو غنیمت سمجھ لیں، اور اگر کل چاند نہیں ہوا تو انشاءاللہ مجلس کریں گے رات کی، تو کل بھی ہم ایک رات مل جائے گی.